السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل نیوز۔ آج سیاست پر بات نہیں ہوگی، آج ہم بات کریں گے انسانیت کو درپیش جو آج مسئلہ ہے۔ جی ہاں، فلسطین کا مسئلہ، جہاں پر خواتین کی اور بزرگ افراد اور بچے جو ہیں ان کو تہ تیگ کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اور جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو لقمہ اجل بن رہے ہوں گے، شہید ہو رہے ہوں گے یا زخمی ہو رہے ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال انسانیت کے دامن پر ایک بہت ہی بدنما داغ اور دھبہ ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں، انہوں نے نہ صرف چپ سادھی ہوئی ہے بلکہ وہ اسرائیل کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، اسرائیل کی پشتیبانی کر رہے ہیں، اسرائیل کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ یہ قتل و غارت جاری رکھے۔ اور اس میں سر فہرست مغربی ممالک ہیں۔ مغربی ممالک تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی مسلم ممالک کے دوست نہیں رہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلم ممالک بھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور کوئی ان کی آواز جو ہے نہ ہی مؤثر ہے اور نہ ہی وہ آواز بلند کر رہے ہیں، نہ ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک ملک دوستو ہے، ایک ملک ہے کہ جو اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس ساری صورتحال میں وہ ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اب وہ کردار جو ہے وہ کب ادا کرتا ہے، کب نہیں کرتا، میری مراد ایران سے ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان پچھلے دنوں کشیدگی کا ماحول ہوا، لیکن شکر خدا کا کہ یہ صورتحال ٹھیک ہو گئی، اور دونوں برادر اسلامی ملک جو ہیں انہوں نے اپنی تلخیاں اور کشیدگیاں کم کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یقین کریں بڑی دل کو تکلیف ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے جو نہتھے لوگ ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان کو تہ تیگ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دو اسلامی ممالک کے درمیان یہ ٹینشن کیوں کریٹ ہوئی۔ اور میں نے اس حوالے سے ویلاگ بھی بنایا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں، کچھ ہاتھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک اپنی طاقت آپس میں لڑ کر ضائع کریں، لیکن خیر وہ وقت گزر گیا۔ تو جناب میں ایران کی بات کر رہا تھا۔ ایران جو ہے اس نے یہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ سبق سکھائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایران اعلانیہ طور پر ایٹمی ملک نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، اور اس بات کا ادراک جو ہے وہ مغربی ممالک کو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک بھی یہ جانتے ہیں کہ ایران ایک ایٹمی قوت ہے، اور ایران جو ہے اس کے جانب سے یہ اشارے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا دھماکہ کرنے والا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، یہ بڑا دھماکہ ظاہر ہے کہ ایٹمی دھماکہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں ایرانی وزیر خارجہ نے غیر ملکی جو کچھ میڈیا نمائندگان ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کچھ اشارے بھی دیے ہیں، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران اندر خانے جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، اور اپنے جو نیوکلیئر اس کے جو ویپنز ہیں ان کی تیاری جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایران اس طرح کا بڑا دھماکہ جسے کہا جا رہا ہے یعنی ایٹمی دھماکہ کرتا ہے، تو اس کے دنیا پر کیا نتائج اور کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ جاننا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح سے میں نے ایک پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک چنگاری ہے، اور یہ چنگاری کبھی بھی بہت بڑا شعلہ بن سکتی ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ اور مشرق وسطیٰ جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور اگر ایران جو ہے اس طرح بڑا دھماکہ کوئی کرتا ہے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک بلاک بن جائے گا، اور اس بلاک میں روس اور چین بھی ایران کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جس میں ایران کے ساتھ رشیا یعنی روس اور
چائنا یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کی پالیسیز دنیا کے لیے تباہ کن ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تانگہ مت بجانگہ مت، کیونکہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم نے یعنی ایران نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب حد جو ہے وہ پار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ان کا بیان ہے ایرانی وزیر خارجہ کا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہے انسانیت کے لیے، خطے کے لیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ابھی تک کوئی جو ہے وہ ایسا لاہ عمل سامنے نہیں آ رہا۔ ایران جو ہے اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے اس کو اس وقت شدید پسپائی کا سامنا ہے۔ دوستو اس وقت جو اسرائیل ہے اس کو حوثی جو لوگ حوثی باغی جنہیں کہا جاتا ہے ان کی جانب سے مزاحمت کا اور شدید مزاحمت کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ حزب اللہ اور حماس تو ہیں ہی ہیں۔ تو یہ جو محاذ ہیں اس نے خود کھول لیے ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ کبھی یمن میں جاتی ہے، کبھی شام میں جاتی ہے، یہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ جنگ جو ہے اس کو اگر فوری طور پر نہ روکا گیا یا فلسطین کے مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو بہت خطرناک صورتحال دنیا کے لیے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر بھی رحم کرے، اور خاص طور پر مسلمانوں پر رحم کرے، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں جو نام نہاد جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتے ہیں ان کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو ہے کچھ سوچیں کہ یہ سب صورتحال جو ہے یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کی ظالمانہ غیر منصفانہ جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی۔ اس بات کا ادراک میرے خیال میں جو مغربی ممالک ہیں، جو مغربی طاقتیں ہیں ان کو ہو جانا چاہیے۔ تو آج تک کی معلومات جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ نیکسٹ کوئی معلومات اہم معلومات میں تک آتی ہیں تو میں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آخر میں یہی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھا کریں، اس میں انفارمیشن ہوتی ہے، اور کافی ذرائع جو ہے وہ استعمال کر کے میں اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔